براہ راست آپ کو چلیں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور مریم اورنگزیب اظہار خیال کر رہی ہیں۔ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ کسی فرنٹ مین سے نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی حکومت، جو کہ عوام کی خدمت کی حکومت ہے، عوام کو ریلیف دینے کی حکومت ہے۔ اور ہم نے بجٹ صرف فائلوں میں نہیں بنایا، ہم نے صرف بجٹ کاپی پیسٹ نہیں کیا جس طرح ہوتا رہا، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی۔ ہم نے عوام کی ضروریات اور امنگوں کے ساتھ اس بجٹ کو جوڑا ہے، اور یہی وہ جذبہ تھا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ یہ بجٹ بنا رہی تھیں تو ایک ایک شعبے کو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، نہ صرف اس کی پرفارمنس کو بلکہ اس کے اندر کیا جدت لانی ہے، اس کے اندر کیا ٹرانسپیرنسی لانی ہے، اس کے اندر کیا اضافہ کرنا ہے، کیا کمی کرنی ہے، انہوں نے خود اپنی سربراہی میں اور اپنی اوور سائٹ میں یہ، چاہے وہ اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو اور چاہے وہ پنجاب کا سب سے بڑا 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پلان ہو، وہ انہوں نے خود اپنی سربراہی اور اپنی اوور سائٹ میں بنایا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جب میں اس بجٹ پہ بات کرنے لگی ہوں تو میں یہ بالکل کہہ سکتی ہوں اور بڑے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ تعلیم کا پنجاب ہے، یہ صحت کا پنجاب ہے، یہ روزگار کا پنجاب ہے، یہ پر اعتماد عورت مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ہے، جس میں صرف دن رات عوام کی خدمت ہو رہی ہے۔ اور آپ نے ابھی بات کی تھی جب شیر علی نے تقریر میں رانا صاحب کو شیخ کہہ دیا تھا، تو آپ نے اپنی بات میں کہا کہ شاید یہ ایسے کہہ کے چھیڑ رہے ہیں ان لوگوں کو۔ تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی تقریریں کر کے ہمیں بھی چھیڑتے ہیں اور ہمیں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ غصہ آئے، لیکن جن لوگوں کے پاس کارکردگی دکھانے کو ہوتی ہے، جن لوگوں کے پاس فیکٹس اور فگرز ہوتے ہیں، ان لوگوں کو اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے بات کی جناب اسپیکر، پہلے تو جو بجٹ ہے میں اس کے کچھ شک و شبہات جو ان کے ذہنوں میں ہیں، لیکن ان کو سب پتہ ہے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ جو تقریر کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں کہ ان کو نہیں شاید پتہ، یہ کوئی اس میں اندر تفصیل چاہتے ہیں، ان کو سب پتہ ہے، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کام نظر آ رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، منصوبے اس وقت امپلیمنٹیشن میں ہیں۔ ہم یہاں کوئی دعوے اور وعدے نہیں کرنے آئے، ہم کام کر کے اپنی کارکردگی اس پارلیمان میں بجٹ کے ساتھ پیش کی تھی 1 سال کی۔ یہ واحد جماعت ہے جس نے اپنی کارکردگی اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور عوام کے پائی پائی کا حساب اپنی بجٹ تقریر سے پہلے ایوان میں پیش کیا، اور اسی طرح انشاءاللہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب وائنڈنگ اپ کریں گی آف دا بجٹ سپیچ، وہ پوری کارکردگی جو ہے وہ ایوان میں جو عوام کے نمائندے ہیں ان کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے یہاں یہ بھی دیکھا کہ 100 دن کے بعد اشتہار آیا تھا کہ ہم مصروف ہیں، اور اس پہ اربوں روپے خرچ ہوئے تھے۔ ابھی تشہیر کی بات ہو رہی تھی، تو ہم نے 100 دنوں کے بعد، ہم مصروف ہیں کہ اشتہارات نہیں دیے تھے، ہم نے 100 دنوں کے بعد 3000 سے زائد اسکیم اور منصوبے دیے تھے، اور جس کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب نے امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ریس اگینسٹ 1240 کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام نہیں بلکہ یہ ایک مشن ہے، یہ ریس اگینسٹ ٹائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہم نے یہ اے ڈی پی پچھلے سال 840 ارب کا جو اے ڈی پی تھا، یہاں سوال کیا ابھی محترم ممبر نے کہ 840 کا بجٹ تھا تو آپ نے 1 ٹریلین کس طرح خرچہ کر لیا؟ تو 840 کا بجٹ جو تھا وہ 1109 بلین کے اوپر دسمبر میں سپلیمنٹری گرانٹ اسی ایوان نے پاس کی تھی، اور اس کے بعد یہ بجٹ 1109 بلین کے اوپر اے ڈی پی پروگرام ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت کا تاریخی ایکسپینڈیچر 1003 بلین ہو چکا ہے، اور 1003 بلین بجٹ
ایکسپینڈیچر یوٹیلائزیشن جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی پنجاب صوبے کی یوٹیلائزیشن ہے. اس سے پہلے 580 بلین سب سے ہائیسٹ یوٹیلائزیشن ایکسپینڈیچر تھا. اور یہاں بات ہوئی ڈیٹ کی, اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جو پیمنٹ آف فورن ڈیٹ ہے وہ بالکل صحیح بات کی, لیکن وہ 2.5% پچھلے سال سے بڑا ہے, اور جس کے اندر کمپلیٹ ڈونر پورٹ فولیو, ڈونر جو ہم ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پروگرامز میں ڈونر لون لیتے ہیں, پارٹنر لون ورلڈ بینک اور ADB کا لیتے ہیں, اس کے اندر ہم نے پورے کو ری ماڈل کر کے, اس کو ری اسٹرکچر کر کے, صرف پچھلے سال کا جو پروگرام اور اس سال کا پورٹ فولیو ہے اس میں 2.5% اضافہ ہوا ہے. ڈومیسٹک ڈیٹ, پنجاب وہ واحد صوبہ ہے الحمدللہ کہ ڈومیسٹک ڈیٹ اس وقت 0 ہو چکا ہے. اور اسی طرح جو ڈیٹ پیمنٹ ہے, ابھی ذکر ہوا کہ اس کو مینج کریں, تو میں بالکل ممبر کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ڈیٹ پیمنٹ 94% کم ہو چکی ہے. اسی طرح انٹرسٹ پیمنٹ آن اوور آل ڈیٹ وہ 30% ڈکریز ہو چکی ہے. تو یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو فسکل پروڈنس اور فسکل ڈسپلن کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں ہوا. اور جو اون سورس ریونیو, جو PRA ریونیو اتھارٹیز ہیں, وہ پہلے صرف 2 سے 3 ڈسٹرکٹس میں تھیں. پچھلے سال سے اب تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہ 19 ڈسٹرکٹس کے اندر پھیل چکی ہیں. اور 0 ٹیکس بجٹ ہے جناب اسپیکر. یہ پھیلی صرف ٹیکس لگانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے. تو یہ وہ فسکل اعداد و شمار ہے جس کی میں آپ کو تفصیل بتانا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ واحد ADP پروگرام ہے پنجاب کی تاریخ میں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو اگر ملا لیا جائے تو 27% آف ADP ہے. ہیلتھ ود 180 بلین کی. کل رانا سکندر صاحب جو منسٹر ہیں انہوں نے بڑی تفصیلی اور مفصل گفتگو کی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, اور جو ہیلتھ کی بات میں ابھی کروں گی. لیکن ایجوکیشن میں صرف یہ بتا دوں کہ خالی ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو 140 بلین ہے, جو تاریخی بجٹ ہے پنجاب کی تاریخ کا, اس میں جو اسکول ایجوکیشن کی خالی میں بات کروں جناب اسپیکر تو 40 بلین کے لیے, 40 بلین کے ساتھ جو جتنی مسنگ فیسلٹیز ہیں پنجاب کے اسکولوں میں, یہ کیوں نہیں 4.5 سال نظر آئیں؟ یہ جو آج اسکولوں کی بات کر رہے تھے, یہ کیوں نہیں نظر آئی کہ بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے, واش رومز نہیں ہیں اسکولز کے اندر, دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں, بچے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, کوئی انفراسٹرکچر جو انرولمنٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. کیوں نہیں نظر آیا؟ ہمیں نظر آیا جناب اسپیکر, ہماری وزیر اعلیٰ کو نظر آیا. انہوں نے سب سے زیادہ وقت اور سب سے زیادہ بجٹ ایلوکیشن اسکول ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, اسکل ڈیولپمنٹ اور IT کے اندر کی, اور ان تمام فیسلٹیز کو مکمل 40 بلین کے ساتھ انشاءاللہ ان 2 مہینے میں کر دیا جائے گا. پھر جس اسکول میں جانا چاہیں, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب کا ہو, چاہے وہ سینٹر ہو, چاہے وہ نارتھ ہو, اس میں ہم نے کسی قسم کی تفریق نہیں رکھی. یہ ایکوالٹی کے ساتھ پورے پنجاب کے اندر ان اسکولوں کی مسنگ فیسلٹیز اور کالجز کی مسنگ فیسلٹیز کو مکمل کیا جائے گا. پنجاب کے ہر اسکول اور ہر کالج میں ہم کوشش کریں کہ اس سال مکمل IT لیبز کا قیام ہو جائے, جس کے بچوں کو. شہباز شریف صاحب نے جب یہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی پاکستان مسلم لیگ نون نے, تو اس پر تنقید کی گئی اور بڑے بڑے بینرز لگا کر کہا گیا کہ یہ ذاتی تشہیر کے لیے لیپ ٹاپ دیتے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب نے جو IT کی ایولیوشن تھی اس کو سمجھا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کس طرح IT ایکوپمنٹس کی ایولیوشن آ رہی ہے اور پوری دنیا میں ریولیوشن آ رہی ہے. اس وقت اور پھر 4.5 سال بچے اپنی صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کو کرنے کے لیے بچوں کو ان لیپ ٹاپس اور اس مشینری اور اس ایکوپمنٹ سے محروم رکھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے آتے ہی لیپ ٹاپ سکیمز کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا, اور الحمدللہ اس وقت تک ہم 77,331 لیپ ٹاپس دے چکے ہیں. اور اسی طرح وہ بچے جو میرٹ بیس بچے پڑھائی نہیں کر سکتے کسی وجہ سے, لیکن وہ میرٹ پر پورا اترتے ہیں, لیکن ان کے جو معاشی حالات ہیں والدین کے, وہ نہیں اس چیز کو اجازت دیتے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے کر سکیں. تو ایک تاریخی پروگرام پنجاب اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 55,000 بچوں کو اسکالرشپ مل چکا ہے جناب اسپیکر, اور اسی طرح ہم نے اگلے سال بھی اس کے لیے پیسے مختص کیے ہیں.
پھر پہلی دفعہ AI لیبس، یہ باتیں ہم نے خوابوں میں سنی تھیں یا باہر دنیا میں دیکھی تھیں، لیکن آج الحمدللہ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پنجاب کے اندر IT لیبس، AI لیبس اور AI کے اوپر اسکل ڈیولپمنٹ بچوں کی شروع ہو چکی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بچوں کو ساؤتھ پنجاب میں سٹنٹنگ اور نیوٹریشن سے قابو پانے کے لیے کلاس رومز کے اندر دودھ اور میل پروگرام کے اندر دودھ مل رہا ہے جناب اسپیکر، اور اس سال ہم نے اس کو 9 ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ پنجاب کی سینٹر اور نارتھ کے اندر جہاں سٹنٹنگ کے معاملات بہت سیریس ہیں ہم نے اس کے اندر اس کو انکلوڈ کیا ہے۔ اسی طرح جناب اسپیکر ایگریکلچر پہ بڑی بات ہوتی ہے۔ 650 ارب کا قرضہ جو صرف ہم قرضہ دیتے تھے، اور اگر ہم پچھلے سال اس کو ختم نہ کرتے تو وہ 1.2 ٹریلین روپیز بلین کا قرضہ جو ہے وہ ہم پر بوجھ بن کر بیٹھا ہوتا اس وقت۔ یہ 1.2 ٹریلین آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نہ صرف کسان ڈائریکٹ کسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے بلکہ پنجاب کی عوام اور زراعت کے شعبے کے اوپر استعمال ہو رہا ہے، اور اس کی کچھ جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ کسان کارڈ، اس وقت تک جو چیف منسٹر کسان کارڈ ہے، ہم نے چیف وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک پالیسی ریسٹرکچرنگ ہے، ان کو پتہ تھا کہ کسان ایک ٹرانزیشن سے گزر رہا ہے، ان کو پتہ تھا کہ اس پالیسی ریسٹرکچرنگ کی وجہ سے زراعت کا شعبہ ایک ٹرانزیشن سے گزرے گا۔ ہم نے ڈائریکٹ ہینڈ ہولڈنگ کسان کی ہے۔ آپ نے 1.5 سال کے اندر کسی سڑک کے اوپر کسی کسان کو احتجاج کرتے دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر وعدوں کی تکمیل کوئی جماعت کرنا جانتی ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور ڈائریکٹ جو ڈائریکٹ فائدہ ہے وہ کسان کے ہاتھ میں دیا، کسان کارڈ دیا کسان کے ہاتھ میں، جس میں 0 انٹرسٹ کے اوپر 1.5 لاکھ کا قرضہ دیا، اور ابھی تک جناب اسپیکر 106 بلین روپے کسان اپنے کارڈ سے وڈرا کرا چکا ہے جناب اسپیکر، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 لاکھ سے زائد فارمرز اس سے مستفید ہو چکے ہیں۔ اور ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا، اب شاید وہ بات کر کے اٹھ کے چلے گئے، پرانی عادتیں ان لوگوں کی کہ شور مچاؤ، جو بولنا ہے بولو، جھوٹ بولو، کہ جی وائلڈ لائف کو اور کسان کو ایک ترازو میں کر دیا۔ بالکل کیا جناب اسپیکر، بالکل کیا۔ بے زبان جو جانور ہیں ان کا کوئی والی وارث پنجاب صوبے میں نہیں تھا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس جنہوں وقت نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اظہار خیال کر رہی ہیں۔